آج ہم اسماعیلی تصور کائنات اور آخرت پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وجود کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کائنات کی وہ جو دو تقسیمیں ہیں، مادی اور روحانی، اور پھر موت کے بعد روح کا کیا بنتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ نا ایک بڑا مربوط فکری نظام ہے۔ اس پہ اسلامی فلسفے، خاص طور پر نو فلاطونی سوچ کا آپ کہہ سکتے ہیں گہرا اثر ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یعنی عالم الملک، یہ فانی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک غیر مادی، لازوال روحانی دنیا ہے، عالم الملکوت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں، عقلیں، فرشتے بستے ہیں۔ اچھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں عالم اللہ کے حکم کن سے بنے۔ یہ تو بظاہر ایک سادہ بات لگتی ہے، لیکن اس دوئی کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کائنات کو ایسے دو حصوں میں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس تقسیم کا مقصد شاید یہ دکھانا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ عالم ملک یعنی یہ مادی دنیا ایک طرح سے عالم ملکوت کا آپ کہہ لیں عکس ہے، یا اس کی ایک نشانی ہے۔ اصل حقیقت زیادہ لطیف ہے، زیادہ پائیدار ہے، اور وہ روحانی ہے۔ یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ہماری اصل مادی نہیں، روحانی ہے۔ تو اگر اصل حقیقت روحانی ہے تو یہ عالم ملکوت خود کیسا ہے؟ کیا یہ بس ایک ہی طرح کی غیر مادی جگہ ہے، یا اس میں بھی کچھ فرق ہے؟ نہیں، یہ بھی درجہ بدرجہ ہے۔ اس میں مدارج ہیں۔ سب سے اونچا درجہ عقل کل کا ہے، یونیورسل انٹیلیجنس، اسے کبھی کبھی عرش بھی کہتے ہیں، یا نور امامت۔ یہ خدا کے حکم سے وجود میں آنے والی پہلی چیز ہے، اور سارا علم، ساری دانش اسی سے پھوٹتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کائنات کو صرف بنی ہوئی چیز نہیں دکھاتا، بلکہ ایک ایسا نظام جو خدا سے مسلسل فیض پا رہا ہے۔ اچھا، اور عقل کل کے بعد؟ عقل کل سے آپ کہہ سکتے ہیں نفس کل، یعنی یونیورسل سول نکلتی ہے۔ یہاں نا تمام مخلوقات کے مسل ہیں، یعنی ان کے اصلی کامل نمونے، جیسے ہر چیز کا آئیڈیل ورژن وہاں موجود ہے۔ مسل یعنی خاکے؟ جی، مثالی خاکے۔ پھر فرشتوں کے عالم آتے ہیں، عالم الملائکہ۔ یہ روحانی اور مادی دنیا کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو الہی روشنی ہے نا، وہ ان درجوں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ کثیف ہوتی جاتی ہے۔ کثیف مطلب ٹھوس ہوتی جاتی ہے، گاڑھی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مادی شکل اختیار کر لیتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی یہ دنیا جسے ہم آپ سب حقیقت سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ایک زیادہ لطیف، زیادہ اصلی روحانی حقیقت کا محض سایہ ہے۔ یہ سوچ تو زندگی کو بالکل ہی الگ زاویہ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا صرف سایہ ہے تو پھر ہمارا یہاں ہونا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے موت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس فکری نظام میں موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کی قید سے روح کی آزادی ہے، اور عالم ملکوت کی طرف واپسی کے سفر کا آغاز ہے۔ واپسی کا سفر؟ جی، اور یہ سفر کیسا ہوگا یہ منحصر ہے ہمارے دنیاوی اعمال پر۔ ہم نے کتنا علم حاصل کیا، اور امام سے ہمارا روحانی تعلق کیسا رہا۔ اس واپسی کے سفر میں برزخ اور قیامت جیسے مراحل کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ وہی ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یا یہاں کچھ فرق ہے؟ جی ہاں، یہاں ان کی تعبیر زیادہ روحانی ہے۔ برزخ کو سمجھیں ایک درمیانی حالت، جہاں روح اپنے اعمال کے جو اثرات ہیں نا، ان کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ اچھا۔ اور قیامت کوئی ایک دن آنے والا اجتماعی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انفرادی روحانی بیداری ہے۔ وہ لمحہ جب روح اپنی اصلیت، اپنی حقیقت کو اور خدا سے اپنی نزدیکی یا دوری کو پوری طرح پہچان لیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے خود شناسی کا عروج ہے۔ اور جنت اور جہنم، اکثر لوگ تو انہیں مقامات کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ روحانی کیفیات ہیں۔ جنت اصل میں روح کا عقل کل سے جڑ جانا، الہی نور اور معرفت کا تجربہ کرنا ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ اور اس کے برعکس جہنم خدا سے دوری، اپنی انا پرستی اور جہالت میں پھنسے رہنے کی تکلیف ہے۔ یہ اندرونی کیفیات ہیں، باہر کی جگہ نہیں۔
گویا اصل سزا یا جزا باہر سے نہیں آتی بلکہ اپنی ذات کی حقیقت جاننے یا نہ جاننے سے ملتی ہے۔ اور اس سارے سفر کی آخری منزل کیا ہے؟ وہ معاد ہے، یعنی روح کی اپنے اصل کی طرف، اپنے ماخذ خدا کی طرف مکمل واپسی۔ یہ ایک طرح کا کائناتی چکر ہے جہاں ہر چیز اپنے شروع، اپنے مبدا کی طرف لوٹتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ مگر کافی دلچسپ کائناتی نظام کو سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ شروعات ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے اہم خیال سے کرتے ہیں، یہ کہ روح جسم کے اندر نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنا شعور جسم کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روشنی منشور سے گزرتی ہے، اس کے اندر قید نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اسماعیلی مفکرین کے نزدیک انسانی وجود کے 3 پہلو ہیں: جسم یعنی یہ مادی خول، پھر ہے نفس یعنی روح کا وہ لازوال غیر مادی جوہر، اور تیسرا ہے عقل، وہ الہامی روشنی جو نفس کو روحانی بیداری کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، تو موت اصل میں صرف جسم کے ذریعے ہونے والے اس اظہار کو روک دیتی ہے۔ نفس کا جوہر وہ تو قائم رہتا ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جی، ایک تسلسل ہے، اور عقل کا کام اس پورے سفر میں، زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، نفس کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں اس رہنمائی میں امام کا کردار بہت مرکزی سمجھا جاتا ہے نا؟ یقیناً۔ عبادات ہیں جیسے فرمان، دعائیں اور خاص طور پر گنان، یہ سب روح کو اس آگے کے سفر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ درست۔ جیسے ایک مشہور گنان ہے، اے جی دنیا راجے چھوٹے رے۔ یہ استعاراتی طور پر یہی تو بتاتا ہے کہ روح دنیاوی وہموں سے آزاد ہو کر خدا کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل، یہ اعمال، عبادات، ہمدردی، علم کا حصول، اخلاقی طرز عمل، یہ سب گویا روح کو سیقل کرتے ہیں، اسے شفاف بناتے ہیں۔ سیقل کرنا یعنی پالش کرنا؟ جی ہاں، تاکہ وہ حقیقت کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ تو جب موت واقع ہوتی ہے، روح اپنی اسی حالت کے ساتھ جو اس نے دنیا میں بنائی ہے، پاکیزہ یا غیر پاکیزہ، جسم سے نکلتی ہے۔ اس کا پہلا پڑاؤ پھر ایک درمیانی دنیا میں ہوتا ہے۔ درمیانی دنیا؟ جی، جسے عالم مثال یا خیال کی دنیا کہتے ہیں۔ عالم مثال؟ ہاں، یہ ہماری اس طبعی مادی دنیا اور خالص روحانی دنیا کے بیچ میں ایک پل جیسا ہے۔ اچھا، تو یہ کس چیز سے بنی ہے؟ مادی نہیں، روحانی بھی نہیں، تو پھر؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ لطیف مادے سے بنی ہے، یعنی یہ ٹھوس مادہ نہیں، لیکن بالکل غیر مادی خیال بھی نہیں، ایک درمیانی حالت۔ ٹھیک، تو اس عالم مثال میں کیا ہوتا ہے؟ روح کا تجربہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ وہاں روح اپنا یہ والا طبعی جسم تو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ جی۔ وہاں وہ ایک نیا جسم اپناتی ہے، جسے مثالی جسم یا جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ مثالی جسم یعنی خیال کی طرح کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جسم اب روح کے اظہار کا نیا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روح کی اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اگر روح پاکیزہ ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو یہ جسم خوبصورت، نورانی، جنت جیسی شکلیں اختیار کرتا ہے، اور اگر روح بگڑی ہوئی ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، تو یہ جسم بھیانک تکلیف دہ صورتیں اختیار کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اعمال اور نیتیں وہاں ہماری شکل بن جاتی ہیں، لفظی معنی میں؟ جی، ایک طرح سے یہی بات ہے۔ یہ بہت گہرا تصور ہے۔ اس سلسلے میں ہنری کاربن کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ جی ہاں، ہنری کاربن، وہ اسلامی باطنیت اور خاص طور پر اسی عالم مثال پر اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اسی مثالی جسم کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی کلید مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے موت میں روح کا جو سایہ اس دنیا پر پڑ رہا تھا، وہ واپس سمٹ جاتا ہے اور عالم مثال میں خود مختار وجود بن جاتا ہے۔ واہ! اور اسی عالم مثال میں روح کی پہلی بیداری ہوتی ہے۔ اسی کو قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کہا گیا ہے۔ چھوٹی قیامت؟ جی، اور جو حدیث میں آتا ہے نا، قبر کا سوال جواب، ممکن ہے وہ اسی تجربے کی طرف اشارہ ہو جہاں روح اپنے اعمال کا سامنا کرتی ہے اپنے اس مثالی جسم میں۔ سمجھ میں آیا۔ تو یہ ہوئی پہلی قیامت یعنی عالم مثال میں بیداری، اور دوسری قیامت؟ وہ ہے قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب روح عالم مثال سے بھی بلند ہو کر حقیقی روحانی دنیا کی طرف عروج کرتی ہے۔ اس دنیا کو عالم جبروت کہتے ہیں۔
आलम जबरूत, जी, इस मरहले पर रूह अपना वो मिसाली जिस्म भी छोड़ देती है। एक और तब्दीली। दी हाँ, और एक नया इंतहाई लतीफ नूरानी वजूद इख्तियार करती है। उसे जिस्म मलकूती कहा जाता है। जिसमें मलकूती। ये वो वजूद है जो इलाही कुर्बत और दीदार के लायक होता है, बिल्कुल पाकीज़ा, नूरानी। कुरान में भी शायद इसी तरफ इशारा है, सूरह इब्राहीम की आयत 48 में, जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी। अच्छा। अजीम फिलोसोफर मुल्ला सदरा ने इसी पूरे सफ़र को 3 पैदाइशों का नाम दिया है। 3 पैदाइशें? जी, पहली पैदाइश हमारी ये जिस्मानी पैदाइश इस दुनिया में, दूसरी पैदाइश आलम मिसाल में मिसाली जिस्म के साथ, और तीसरी पैदाइश आलम जबरूत में रूहानी यानी मलकूती जिस्म के साथ। बहुत खूब। तो खुलासा ये हुआ कि इस्माइली नुक्ते नज़र से रूह का सफ़र कोई एकदम का खात्मा नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक मुसलसल तब्दीली, एक इर्तिका का अमल है। वजूद की मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ जिस्म हैं, बिल्कुल। और हर कदम पर अक्ल और हमारे रूहानी आमाल, हमारी इबादत वो रहनुमाई कर रहे हैं। जी हाँ, यही बात है। ये मौत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह देता है। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा मगर मरबूत निज़ाम लगता है। यकीनन। और ये हमें शऊर को, वजूद को, हकीकत को इस मादी दुनिया की जो तंग हुदूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा वसी तनाजुर में देखने की दावत देता है। सही। ये बहुत अहम सवाल है। और देखें, ये ज़राए बताते हैं कि एंडीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो बार बार नज़र आती हैं। जैसे जिस्म से बाहर होने का एहसास, या एक रोशन सुरंग से गुजरना, कभी कभी फौतशुदा अजीज़ों या बहुत पुरवकार रूहानी शख्सियात से मिलना। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तजुर्बे, आप देखें, अकीदे और सकाफत से क़तई नज़र दुनिया भर में हैरान कुन हद तक एक जैसे हैं। हाँ, ये बात तो है। जी, तो ये चीज़ सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये सिर्फ जिस्मानी अवामिल का नतीजा ना हो, कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल। और इन तजुर्बात की मेरा ख्याल है सबसे हैरान कुन तफसीलात में से एक वो है जिसे लोग रूहानी जिस्म कहते हैं। जी, रूहानी जिस्म। यानी एक हल्का फुल्का सा कोई नूरानी वजूद जो अपने असल यानी मादी जिस्म से अलग महसूस होता है। सही। जदीद तहकीक भी है इस पर, जैसे डॉक्टर रेमंड मूडी हैं, ग्रेशिया फेयलोवुड हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। जी हाँ, मूडी का काम तो क्लासिक समझा जाता है। हाँ, मूडी लिखते हैं कि लोग बताते हैं कि जिस्म से बाहर होने पर भी वो किसी न किसी किस्म के जिस्म में ही होते हैं। और एलोवुड ने तो इसे ऑस्ट्रल बॉडी कहा है। कहती हैं कि ये जिस्म से निकलकर हवा में तैर सकता है, दीवारों से भी गुजर सकता है। अच्छा। और अक्सर एक चांदी की डोरी जैसी किसी चीज से जुड़ा रहता है, सिल्वर कॉर्ड। जी बिल्कुल, वो सिल्वर कोड का तस्वुर। और यही वो नुक्ता है जहां बात, आप देखें, सदियों पुराने इस्लामी फलसफे से जा मिलती है। अच्छा, कैसे? खास तौर पर सूफी और इस्माइली रिवायात में, जिसमें मिसाली का तस्वुर मौजूद है। ये कोई आज की बात नहीं है। यानी ये ऑस्ट्रल बॉडी या रूहानी जिस्म वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस्लामी फिक्र का एक, आप कहें, कलीदी हिस्सा रहा है। इसे यूं समझें कि ये एक लतीफ गैर मादी जिस्म है जो हमारे इस गोश्त पोश्त के जिस्म और खालिस रूहानी वजूद के दरमियान एक पुल जैसा है, एक दरमियानी हालत। जी। इब्ने सीना ने भी इस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मौत के बाद रूह सिर्फ एक नुक्ता बनकर नहीं रह जाती। अच्छा। बल्कि एक लतीफ शक्ल इख्तियार करती है, और वो शक्ल दुनिया में किए गए आमाल और जो हमारी सिफात थीं उनका अक्स होती है। वाओ, तो ये महज एक तस्वुर नहीं बल्कि एक बाकायदा शक्ल है जो आमाल से बनती है। बिल्कुल। और इब्ने अरबी ने तो बरज़ख, यानी वो दरमियानी दुनिया जहां रूह जिस्म से निकलने के बाद जाती है, जी, उसे महज सायों की जगह नहीं समझा, बल्कि एक ऐसी हकीकी तमसीली दुनिया करार दिया जो उसे देखने वालों के लिए हमारी इस मादी दुनिया से भी ज्यादा ठोस, ज्यादा हकीकी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। और कुरान करीम और अहादीस में भी तो ऐसे इशारे मिलते हैं ना। मुझे सूरत ज़ुमर की वो आयत याद आ रही है। जी, आयत 42। हाँ, जिसमें नींद और मौत के वक्त रूह के जिस्म से निकलने का जिक्र है। जी, वो आयत जिस्म से अलग
روح کے ایک مستقل وجود کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ صحیح۔ اور اسلامی تعلیمات میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے اعمال وہ براہ راست ہماری روح کی حالت پر یا کہہ لیں کہ ہمارے مثالی جسم پر اثر ڈالتے ہیں۔ کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، نیکی سے نور اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کی روشنی اور ترتیب، جبکہ برائی سے، گناہ سے تاریکی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسا کہ نصیر الدین طوسی نے وضاحت کی ہے کہ جزا و سزا بھی اسی مثالی جسم کی حالت کے مطابق ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے خواب بھی، جیسے کبھی اڑنے کے خواب آتے ہیں یا گرنے کے، ہاں آتے ہیں، وہ بھی روح کی چھپی ہوئی کیفیت دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اور اسماعیلی باطنی فکر میں تو امام کو نور کا مظہر سمجھا جاتا ہے، اس کا اس تصور سے کیا تعلق بنتا ہے پھر؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، اسماعیلی روایت میں موت کے بعد روح کا امام کی طرف جو سفر ہے، وہ اکثر انہی لطیف جسموں کے ذریعے ایک روحانی سفر، ایک عروج کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ گنان اور دیگر جو مذہبی تحریریں ہیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ پاکیزہ روحوں کو امام کی نورانی شکل کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ دیدار۔ جی، دیدار، اور روحانی شکل میں پل صراط پار کرنا، اور وجود کے جو لطیف درجات ہیں ان میں امام کا ظہور یعنی ظہور۔ اب ذرا NDAs میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ روشن ہستیوں سے ملے یا روشنی کی ایک شخصیت سے ملے، ہاں، یہ تو بہت عام ہے انڈیز میں۔ بالکل، یہ براہ راست اس دیدار کے تصور سے ملتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی صدیوں پہلے کے صوفیانہ تصورات آج کی ND رپورٹ سے اس قدر ہم آہنگ ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم موازنہ کریں یعنی جدید NDE تحقیق اور قدیم اسلامی تصوف کا، تو کیا کیا چیزیں مشترک نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، روحانی جسم بمقابلہ جسم مثالی، وہ چاندی کی ڈوری بمقابلہ ایک لطیف روحانی تعلق، نورانی ہستیاں بمقابلہ دیدار، اور وہ زندگی کا جائزہ، لائف ریویو۔ بالکل، زندگی کا جائزہ بمقابلہ اعمال کا حساب کتاب۔ یہ سب چیزیں صرف اتفاق نہیں لگتیں، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جسے صوفیاء عارفین صدیوں سے بیان کرتے آئے ہیں کہ موت شاید وہ خاتمہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اور اعمال کا کردار تو پھر بہت ہی کلیدی ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اخلاقی خوبیاں جیسے سخاوت ہے، ہمدردی ہے، یہ مثالی دنیا میں روشنی اور خوبصورتی بن کر ظاہر ہوتی ہیں، اور برائیاں؟ جبکہ اخلاقی برائیاں جیسے لالچ، نفرت، حسد، یہ سب تاریکی اور بدصورتی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور اسی لیے اسماعیلی تعلیمات میں امام کی ہدایات یعنی فرامین اور ذکر خدا ان کو روح کے اسی مثالی جسم کو سنوارنے اور پاک کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا ہم اپنے اعمال سے اپنا وہ دوسرا جسم خود بنا رہے ہیں؟ ایک طرح سے، جی ہاں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ذرائع ہمیں NDEs کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، شاید یہ صرف دماغی خلل نہ ہوں بلکہ روح کے سفر کی اور اس ایک عالم کی جھلک ہوں جو ہماری جسمانی حصوں سے پوشیدہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے قدیم اسلامی عرفان میں بتایا گیا ہے۔ جی، اور اس میں اعمال کی اہمیت اور روحانی پاکیزگی پر جو زور ہے وہ بھی بہت گہرا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جی، اگر یہ مثالی جسم واقعی ہمارے اعمال سے، ہمارے خیالات سے، ہماری اندرونی کیفیت سے بنتا ہے، تو ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری نیتیں، ہماری عبادات یا جو بھی روحانی مشقیں ہیں، جی جی، پھر پل کس طرح بنا رہی ہیں یا شاید بگاڑ رہی ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے حال پر، اپنی زندگی گزارنے کے انداز پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔